اور اس دوران اس کی ملاقات ایک سلطان نام کے شخص سے ہوئی جس کا تعلق ہندوستان سے تھا اور وہ حیدرآباد دکن کا رہنے والا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے میرا خامد چھین کے لے گئی۔ ایک طلاق یافتہ قسمت کی ماری عورت ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں، تو کیوں نہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ ریحان صاحب جو ہیں وہ خود بخود سائرہ سے دور ہوتے چلے گئے اور اس لڑکی کی طرف یعنی سیکنڈ وائف کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ السلام علیکم میرے عزیزوں کارے، میرے عزیزوں میں متقارف ہی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور دوستوں میں اس وقت موجود ہوں ہنگری میں، بداپسٹ کا علاقہ ہے یہ، اور بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، بڑی سردی ہے یہاں پر۔ میرے پیچھے ایک آپ برج دیکھ رہے ہیں، یہ برج جو ہے یہ بدا اور پسٹ کے علاقوں کو ملاتا ہے، یہ 2 علاقوں کا نام ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں دریا ڈینیوب کے کنارے، بڑا خوبصورت دریا ہے یہ، اور یہ وہ دریا ہے جی جو یورپ کے 7 ملکوں سے گزرتا ہے۔ دوستوں میں موجود ہوں اس وقت دریا ڈینیوب کے کنارے، اور یہاں پر بہت شور ہے اور پارک بہت دور ہے، تو بجائے اس کے کہ میں چلتے ہوئے آپ کو کہانی سناتا، میں نے سوچا کیوں نہ آج ٹھہر کے آپ کو کہانی سناتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے، پیرس میں آج سے تقریباً 18 سال پہلے ایک لڑکی پڑھنے کے لیے آئی، اس نے انجینئرنگ کی وہاں سے، اور انجینئرنگ کرنے کے بعد اس کو وہاں کی نیشنلٹی اس لیے مل گئی اور کچھ جلدی مل گئی کہ وہ ہائیلی سکلڈ لڑکی تھی، اور اس نے یہاں کمانا شروع کر دیا، بہت پیسے کمائے۔ سائرہ اس کا نام تھا، اور سائرہ جو ہے وہ اپنے گھر کی واحد کفیل تھی، کیونکہ اس کی بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ سائرہ نے پیسے کمانے شروع کیے، گھر بنایا، بہنوں کو بیایا، اور جب وہ تقریباً 31-32 سال کی ہو گئی تو اس کی ماں نے کہا کہ سائرہ تمہیں بھی شادی کر لینی چاہیے، اور سائرہ نے مناسب یہ سمجھا کہ وہ شادی کر لے، اور اس سلسلے میں اس کو پیرس میں ہی ایک رشتہ ملا۔ یہ لڑکا انڈین تھا، دلی سے اس کا تعلق تھا، مسلمان تھا، اور اس کا نام تھا ریحان۔ ریحان کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اور اتفاق سے 3 سال گزرنے کے باوجود دونوں کی یہاں اولاد نہ ہوئی۔ دونوں میں بہت محبت تھی، بہت پیار کرتے تھے، اور وقت گزر رہا تھا، زندگی بڑی سہل اور آسان گزر رہی تھی۔ تو سائرہ کہتی ہے کہ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کسی لڑکی کے ساتھ کہیں سیر کر رہے تھے شانزے-لیزے کے علاقے میں، اور جن خواتین نے سائرہ کو یہ خبر دی تھی انہوں نے نہ صرف خبر دی بلکہ اس کی کچھ تصاویر اتار کے بھیجیں۔ جو ریحان ہے وہ صاحب ایک لڑکی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے ایک ٹرکش ریسٹورنٹ میں۔ ریحان صاحب جب گھر آئے، سائرہ نے اس سے پوچھا کہ ریحان یہ لڑکی کون ہے؟ تو ریحان پہلے تو مانے نہیں، لیکن جب تصویریں دکھائی گئیں تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ریحان صاحب نے تسلیم کر لیا کہ یہ لڑکی، اس کا نام زہرہ ہے، اور اس کا تعلق انڈیا سے ہے، اور اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی تھی، اور کیونکہ یہ بڑی اچھی لڑکی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک طلاق یافتہ قسمت کی ماری عورت ہے، اس کے 2 بچے بھی ہیں، تو کیوں نہ میں اس سے نکاح کر لوں، کیونکہ تم بھی کماتی ہو، میں بھی کماتا ہوں، اور ہماری انکم بھی بہت اچھی ہے، تو ایک بے سہارا کو سہارا مل جائے گا۔ سائرہ کہتی ہے جی کہ میں دین کے خلاف نہیں جا سکتی تھی، اور میں نے دل پہ پتھر رکھ کے اس شادی کو تسلیم کر لیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ریحان صاحب جو ہیں وہ خود بخود سائرہ سے دور ہوتے چلے گئے اور اس لڑکی کی طرف یعنی سیکنڈ وائف کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ اب یہ والی رویے کی تبدیلی جو ہے وہ سائرہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور سائرہ جو ہے وہ کڑتی تھی اپنے گھر، اس نے پاکستان کسی کو نہیں بتایا، حالانکہ اس کے گھر والے اس کو منع کر رہے تھے کہ تمہیں شادی ایک پاکستانی سے کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اس کے پاس پاسپورٹ تھا فرینچ، یہ کبھی بھی انڈیا جا سکتی تھی، تو اس نے مناسب یہ سمجھا کہ ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے اور ایک اچھا لڑکا ہے تو اس سے شادی کر لی جائے۔ دوستو وقت جب گزرتا رہا تو کچھ عرصے کے بعد سائرہ اور ریحان میں ڈفرینسز پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ وقت گزرا، دوسری بیوی میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اب ریحان صاحب صاحب اولاد ہو گئے۔ اب یہ ایک بہت بڑا تانا ہوتا ہے عورت کے لیے کہ وہ بانجھ ہے یا اس کی اولاد نہیں ہو رہی، حالانکہ سائرہ کے سارے ٹیسٹ ٹھیک تھے لیکن اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔
سائرہ کے اندر جیلسی بڑھتی چلی گئی، ریحان کی بے مروتی زیادہ ہو گئی اور بے اتنائی کی وجہ سے دونوں میں اتنی دوریاں ہو گئیں کہ سائرہ نے مناسب یہ سمجھا کہ وہ کنارہ کشی کر لے، اور جو ہی سائرہ نے یہ بات ریحان سے کی، کیونکہ سائرہ کا خیال تھا کہ میں تڑی کراؤں گی تو شاید کچھ توجہ میری طرف بھی ہو جائے، لیکن جو ہی اس نے اس سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو تو وہ ریڈی ہو گیا اور اس نے اس کو طلاق دے دی۔ اب دوستو سائرہ کی جب طلاق ہوئی، سائرہ اکیلی رہ گئی، گھر والوں کو بتا نہیں سکتی تھی، شدید تکلیف میں مبتلا تھی، تو وہ کہتی ہے کہ میں گھومنے کے لیے لنڈن گئی اور لنڈن میں نے 15 دن قیام کیا، اور اس دوران اس کی ملاقات ایک سلطان نام کے شخص سے ہوئی جس کا تعلق ہندوستان سے تھا اور وہ حیدرآباد دکن کا رہنے والا تھا، اور سلطان جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھا اور یو کے میں ایک بہت اچھی جاب کر رہا تھا۔ سلطان سے سائرہ کی ملاقات ہوئی، سائرہ نے اس کو اپنا قصہ سنایا، اور قصہ اس نے جب سنایا کہ اس طرح میرے شوہر نے شادی کی، میں نے اس کو اس لیے تسلیم کیا کہ چلیں ایک طلاق یافتہ ہے اور میرا خامن جب اسے شادی کر لے گا اس کو شیلٹر مل جائے گا، لیکن وہ لڑکی مجھ سے میرا خامن چھین کے لے گئی۔ تو سلطان نے بھی اس کو ایک کہانی سنائی۔ سلطان نے اس کو یہ بتایا کہ میرا بڑا اچھا گھر چل رہا تھا اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، میں اپنی بیوی کو اور 2 بچوں کو لے کر پیرس گیا تھا سیر کرنے۔ تو وہ کہتا ہے وہاں پر ایک ہوٹل میں ہماری ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی جس کا نام ریحان تھا، اور ریحان صاحب جو ہیں وہ کچھ دن انہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا، ہوٹلوں میں ٹھہرایا، بڑی خدمت کی، اور ہم وہاں سے واپس لنڈن آ گئے۔ لیکن لنڈن آنے کے بعد میری بیوی کا رابطہ رہا ریحان کے ساتھ، اور وہ دونوں فون پہ بات کیا کرتے تھے، اور میں کیونکہ بہت اور طرح کا آدمی ہوں، مجھے اپنی بیوی پہ بے تحاشا یقین تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، ہمارے 2 بچے تھے جن کا مستقبل ہم پلان کر رہے تھے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے ڈیورس لی، اور یو کے قانون کے مطابق آدھی جائیداد، بزنس اور پیسہ جو بھی تھا گھر، وہ آدھا یا اس سے زیادہ اس کی بیوی کو مل گیا، اور اس نے ریحان سے شادی کر لی اور اب وہ پیرس میں رہتے ہیں۔ دوستو سائرہ کہتی جب میں نے یہ ساری کہانی سنی تو میں نے پھر سلطان کو بتایا کہ سلطان وہ میرا خامن تھا جو تمہاری بیوی نے مجھ سے چھین لیا، لیکن سلطان کا یہ کہنا تھا کہ وہ میری بیوی تھی جو تمہارے شوہر نے مجھ سے چھین لی۔ اب اتفاق سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہ دونوں جب ملے ان کو ایسا لگا کہ ان دونوں کی تکلیفیں یکساں ہیں اور سیم ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ہی عرصے کے اندر بڑی اچھی کوارڈینیشن پیدا ہو گئی، بڑے اچھے تعلقات بن گئے، اور وقت جب گزرا تو دونوں کو محسوس ہونے لگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ سائرہ کہتی ہے مجھے سلطان سے شادی کرنے میں 2 باتیں بڑی اچھی لگی، ایک تو یہ کہ میری طرح وہ بھی زخمی ہے اور میرے شوہر نے اس کی بیوی چھینی ہے، میرا یہ نظریہ بدل گیا تھا کہ اس کی بیوی نے میرا شوہر چھینا ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ مجھے شاید کہیں ریحان کو جلن میں مبتلا کرنا تھا کہ تم نے سلطان سے اس کی بیوی چھینی تھی، اور اب میں جو کل تک تمہاری بیوی تھی اب سلطان کے ساتھ رہوں گی۔ دوستو سائرہ کہتی ہے کہ میں نے سلطان سے شادی کر لی، اور سلطان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹے سے نوازا، پھر ایک بیٹی ہوئی، اور اب سائرہ اور سلطان جو ہیں وہ پیرس میں ہی رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی تقدیر کا لکھا تھا ریحان کے ساتھ، حالانکہ میرے بڑے اچھے مراسم تھے، بڑا اچھا تعلق جا رہا تھا، ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن دوسری شادی کے بعد اس کا رویہ بدل گیا۔ ہوا دراصل یہ کہ ریحان نے سلطان سے اس کی بیوی چھینی تھی، لیکن دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ ریحان کی بیوی نے ہی سلطان سے شادی کی، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے بڑے کارآمد اور سود مند ثابت ہوئے یہ رشتہ۔ تو یہ کہانی بڑی ایک تقدیر کی ایک عجیب سی کہانی ہے جو میں نے جب سنی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن چونکہ میں اس وقت ہنگری میں موجود ہوں اور یہاں پر میرے پاس مجھے نہیں پتہ پارکس کہاں ہیں، ہوا بہت زیادہ ہے، تو میں یہاں چھپ کے دریا ڈینیوب کے کنارے ہی آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ میری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور اگر اچھی لگی ہو تو مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت ہنگری کے اس علاقے سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔